السلام علیکم ناظرین، سمارٹ تھنکنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گزشتہ ٹاپک کے دوسرے حصے کے اوپر بات کریں گے۔ جنات کی حقیقت کا یہ سلسلہ وار جو ہمارا ایک شروع ہوا تھا ٹاپک، اس کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے وجود کی۔ آج ہم عقلی دلائل کے اوپر بات کریں گے کہ انسانی عقل کیسے یہ مانے کہ یہ ایک مخلوق ہیں اور یہ موجود ہیں، اور جو قوتیں ہمیں دلائل صحیحہ سے معلوم ہوتی ہیں کہ ان کے اندر موجود ہیں، کیا وہ ان میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے اوپر ہم آج آپ کے ساتھ عقلی دلائل کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، انسان کامل العقل نہیں ہے بلکہ ناقص العقل ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ جیسے جیسے اس کی پرورش ہوتی جاتی ہے، بحث و تحقیق میں آگے بڑھتا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جس سے انسان ابتدا میں ناواقف تھا اب ان سے واقف ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ علم کی انتہا کو اور اس کے کمال کو پہنچ چکا ہے یا کبھی پہنچے گا۔ اس لیے بحیثیت انسان بہت ساری چیزیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر انسان اس کا ادراک کر سکے، لہٰذا کوئی یہی عاقل محض عدم ادراک کی وجہ سے ان حقیقتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کا علم کامل نہیں، اس کی عقل کامل نہیں، تو ضرور ہے کہ اس کا مرئی و غیر مرئی تمام اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرنا بھی غیر کامل اور نامکمل ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ عدم رؤیت سے عدم حقیقت لازم نہیں آتی۔ چنانچہ عبد الکریم لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عقل کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اس غیبی دنیا کا انکار کر دیں جنہیں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، پھر بھی اس کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ ناظرین، آگے مزید انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی عقل کی انتہا اور درماندگی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اس کائنات کے بے شمار اسرار و رموز سے ناواقف ہے، اور یہ بھی بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نشانیاں و عجائبات اور ان کا انکار ہم صرف اس وجہ سے کر دیں کہ وہ عقل و تصور سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک جن چیزوں کا تعلق بھی غیبی دنیا سے، مثلا جنات ہیں، فرشتے ہیں، روحوں کا وجود ہے وغیرہ، اس کو تسلیم کرنے کے لیے اپنی عقل کو وحی الہی کے حوالے کر دیں، کیونکہ روحانیت اور غیبیات کی حقیقت جاننے کے لیے صرف عقل پر اعتماد کرنا ہماری گمراہی کا سبب ہے۔ ناظرین، اسی طرح علامہ محمد رشید تفسیر المنار میں لکھتے ہیں، اگر کسی چیز کے نہ دیکھنے سے اس کے عدم وجود پر دلیل لانا صحیح ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی ہوش مند انسان اس عالم موجودات میں غیر محسوس طاقتوں اور نظروں سے اوجھل مادوں کی تلاش نہ کرتا، اور طب و جراحت کے میدان میں جن تاریک ترین جراثیم کی کھوج لگائی گئی ہے ان کا انکشاف نہ ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ بہت سارے عقلی دلائل میں سے کچھ دلائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اگر اس کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا بالکل ہی انکار کر دیں۔ میں اس کی مثال، ایک اور عقلی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسا کہ اگر ہم آج کے دور میں جیسا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں،
पिछली सदी के किसी फ़र्द को अगर कहा जाए कि हमारे पास इस वक्त एक ऐसा फ़ोन है जिससे हम यहाँ बैठकर अमेरिका में किसी भी बंदे के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो यकीनन वो बंदा इस बात को समझने से कासिर होगा, क्योंकि ये वो दौर था कि जिसके अंदर डायरेक्ट तो क्या इनडायरेक्ट कॉल मिलाना भी इतनी दूर मुमकिन नहीं होती थी। तो अगर वो बंदा ये इनकार कर सकता है कि चूँकि मेरे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है, तो जैसे हम उसको कहेंगे कि वो ना जानते हुए और पिछले दौर में रहते हुए तरक्की की तमाम मनाजिल तक नहीं पहुंच सका और उसने इनकार कर दिया, वो गलत है। वैसे ही अगर कोई फ़र्द मौजूदा दलाइल सुनने के बाद भी कहता है और जब उसके पास वही इलाही की सूरत में सही इल्म पहुंच गया है फिर भी अगर वो इनकार करता है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कहेंगे कि वो कम फ़हम और कम अक़ल है, वो बिला वजह अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये था आज का दूसरा लेक्चर। बहुत जल्द इसके ऊपर मज़ीद बात करने के लिए हम आपके साथ इस सीरीज़ को चलाएंगे और इंशाअल्लाह हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दलाइल सहिया, इल्म सहिया और अक़ल की रोशनी में इनको एक मखलूक के तौर पर माना जाए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ये और इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस जो हमारे चैनल के ऊपर शेयर की जाती हैं आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए और आपको ज़िंदगी के अंदर होने वाली तब्दीलियों से आगाह रखने के लिए और इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर वो आप तक पहुँचती रहें। वस्सलाम।